اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ خبر ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اور اس خبر میں ہم آپ بتائیں گے کہ کیا ایم کیو ایم کا انضمام، جو پی ایس پی کے ساتھ ایم کیو ایم کا انضمام ہوا تھا، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے؟ کیا ایم کیو ایم دوبارہ تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ کیا ایک دفعہ پھر کامران ٹسوری ایم کیو ایم کی تقسیم کا سبب بن رہے ہیں؟ ہاں، یہ وہی کامران ٹسوری جن کی وجہ سے 5 فروری 2018 کو ایم کیو ایم جو ہے وہ تقسیم ہوئی تھی۔ اب کی بار اگر ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تو ایم کیو ایم کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تقسیم شدہ ایم کیو ایم الیکشن میں جا سکے گی؟ خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو پارٹی کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کے باوجود خالد مقبول صدیقی وہ فیصلے نہ کر سکے؟ آج کی ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کئی دنوں سے مرکز نہیں آ رہے ہیں۔ آج کی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور پھر وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ویلاگ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس شہر کے اندر، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں سیاسی حوالوں سے کوئی بڑی تبدیلیاں آ جائیں، تو ہم آپ کو اس حوالے سے مستقل جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے، آپ کو معلومات جو ہے وہ فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ بر وقت معلومات کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو بالکل ایکوریٹ جو ہے انفارمیشن مل سکے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں قبل خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ایک ملاقات ہوتی ہے۔ اس کو میٹنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی سے کچھ باتیں کہیں اور ان پہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، کیونکہ آپ کے رویے اور آپ کے مزاج کے تحت ہم یہاں نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ کا رویہ اور مزاج جو ہے وہ صرف پارٹی کو تباہ نہیں کر رہا بلکہ کارکنان کے مورال کو بھی تباہ و برباد کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس صورتحال میں پارٹی جو ہے ان حالات کے ساتھ، آپ کی کمزور لیڈرشپ کے ساتھ الیکشن میں نہیں جا سکتی۔ اس میٹنگ میں مصطفیٰ کمال نے ایک پوری چارج شیٹ خالد مقبول صدیقی کے حوالے کی اور وہ تفصیلات کے بتائیں، نقطے یعنی کہ ہر نکات اس کے بیان کیے گئے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جہاں آپ نے فیصلے نہیں کیے اور اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا۔ ان میں سب سے بنیادی نقطہ تھا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری، جن کی پارٹی میں غیر ضروری مداخلت اور پارٹی کے فیصلوں پر یا پارٹی کے فیصلوں کو اپنی منشا کے مطابق کرانے کی کوششیں، اور اس پر خالد مقبول صدیقی صاحب کی پراسرار خاموشی۔ اس پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت شدید نوعیت کے جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ کامران ٹسوری صاحب جس طرح مداخلت کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، اس سے پوری پارٹی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں جب پارٹی کو گورنر ہاؤس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا مکمل اعتماد بھی حاصل ہے، لیکن آپ اس مداخلت کو روکنے میں ناکام رہیں، بلکہ صرف ناکام نہیں رہیں بلکہ اس مداخلت کو روکنا نہیں چاہا، آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کے کمزور رویے اور مزاج کی وجہ سے گورنر سندھ کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے اور وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے، غیر منطقی قسم کے ایسے فیصلے کروا رہے ہیں یا ایسے فیصلوں کا سبب بن رہے ہیں جس سے پارٹی کی نہ صرف بنیادی پالیسی متاثر ہو رہی ہے بلکہ پارٹی کے فیصلے جو غیر سیاسی بھی ہیں اور غیر تنظیمی بھی ہیں، وہ فیصلے پارٹی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ میٹنگ جو ہوتی ہے، یہ میٹنگ جب 14 اگست کے دن جو کامران ٹسوری صاحب نے وہاں 1 2 3 کرانے کا جو ایک اس کو تو ایک عرف عام میں اور کراچی میں تو ایک ڈرامے کا ہی نام دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 1 2 3 کرا کے لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کوئی خاموش نہیں ہوا تھا۔
سوائے دو تین لوگ جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، بلکہ فاروق ستار صاحب تو باقاعدہ اشارے بھی کر رہے تھے، بھائی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ یار دیکھو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی وہاں پبلک جو ہے خاموش نہیں ہوئی تھی. وہ شاید وہ الطاف حسین بننے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد یہ میٹنگ اگلے دن ہوئی ہے جس میں یہ پوری ایک چارج شیٹ دی گئی، اور اس کے علاوہ کئی فیصلے بتائے گئے کہ یہ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے یہ فیصلے بروقت نہیں کیے، یا پارٹی کی طرف سے ہونے والے ان فیصلوں پر آپ نے عمل درآمد نہیں کروایا، جس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں جو ابھی نگران حکومتیں بنی ہیں اس میں ایم کیو ایم کو کوئی حصہ نہیں ملا، جبکہ اس سے پہلے یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ وفاق میں اور صوبے میں ایم کیو ایم کو کیا کیا ملنا ہے. اچھا اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو ادھر اتنا ہی رکھتے ہیں کہ جو ان کو ایک لسٹ بھی دی گئی تھی خالد مقبول صدیقی کو، کن کن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پہ خالد مقبول صدیقی نے ان لوگوں کی ناموں کی جو ہے بات نہیں کی، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہو سکی. اور جب نگران حکومت کی نگران وفاقی اور صوبائی حکومتیں بن رہی تھیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور اگر ایم کیو ایم جو ہے تھوڑے سے فیصلہ کرتی تو یہ بہت اچھے جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ بقدر جثہ بھی اگر لے لیتی تو ایک بڑی تعداد جو ہے ایم کیو ایم کو وفاق اور صوبے میں جو ہے وزراء کی شکل میں مل جاتی. لیکن وہ جو ان کو چارج شیٹ دی گئی خالد مقبول صدیقی کو، ان کو کہا گیا کہ یہ وہ آپ نے اس پہ اس طرح بات نہیں کی، جس کی وجہ سے پارٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا. پھر اس ساری صورتحال کا جو خمیازہ ہے وہ تنظیمی طور پہ جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی نے، اب یہ بات سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مصطفیٰ کمال نے اور انیس قائم خانی نے واضح لفظوں میں خالد مقبول صدیقی کو کہہ دیا کہ اگر گورنر سندھ کی مداخلت بند نہ ہوئی پارٹی کے معاملات میں، اور آپ نے اس مداخلت کو بند نہ کیا، تو ہم اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم سیاست سے کنارہ کشی کر لیں گے. یہ واضح طور پہ کر دیا کہ کنارہ کشی کر لیں گے. اس میٹنگ کے بعد یہ شاید اگر 14 تاریخ کو فنکشن تھا تو 15 تاریخ کو ہی ہوگی، تو اس کے بعد سے آج میرے خیال 25 تاریخ، تو 10 دن ہو گئے. اس کے بعد سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مرکز، جو بھی اسے 2 مرکز چل رہے ہیں، بہادر آباد میں بھی اور نرسری پہ جو پاکستان ہاؤس تھے اس میں بھی ایم کیو ایم کے دفاتر قائم ہیں. ان دونوں دفاتر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دونوں نہیں گئے. اچھا ان کے نہ جانے کی وجہ سے ایک چمک گوئیوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا. مزے کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کئی اراکین نے، جن کا تعلق بہادر آباد سے بتایا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کمال سے رابطہ کیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے اس دوران کسی کا فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ شاید ان کی جو ہے انیس قائم خانی سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس موقف پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. جبکہ جو مصطفیٰ کمال کی اور انیس قائم خانی کی جن افراد سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے واضح طور پہ خالد مقبول صدیقی کو ایک بات کہہ دی ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ نے یہ اپنا کردار ادا نہیں کیا، اپنی جو کنوینرشپ ہے، جو آپ کی لیڈرشپ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں منوایا، تو ہمارے اور آپ کے راستے اب جدا ہیں، الگ ہیں. یعنی کہ واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا ایم کیو ایم میں دوبارہ کوئی کیا کہنا چاہیے تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ اس کا اگر ہم بہت سادہ لفظوں میں جواب تلاش کریں تو جواب یہ ہے، اگر اس صورتحال کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو جی بالکل ایسا ہی ہے. کیا اس تقسیم کے ذمہ دار بھی گورنر سندھ کامران ٹسوری ہیں؟ اس کا بالکل واضح جواب ہے جی ہاں، کامران ٹسوری ہیں. یہی وہ کامران ٹسوری جن کی وجہ سے 2018 5 فروری کو ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی اور فاروق ستار الگ ہو گئے تھے. فاروق ستار ان کو سینٹ کا ٹکٹ دلانا چاہتے تھے، اس وقت ایم کیو ایم نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، اور پھر ایم کیو ایم کو ایک قربانی دینی پڑی تھی، جس کی وجہ سے فاروق ستار بھی الگ ہوئے، ایم کیو ایم میں بھی تقسیم ہوئی. اب ایم کیو ایم اگر دوبارہ تقسیم ہو جاتی ہے، اب اس بات کو ذرا توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. تو جن مقاصد کے لیے
ایم کیو ایم کا انضمام کیا گیا تھا، کیا وہ مقاصد ناکام ہو جائیں گے؟ بالکل، اس کا جواب ہے ہاں۔ جن لوگوں نے ایم کیو ایم کا انضمام کروایا تھا اور جن مقاصد کے لیے، اصولوں کے لیے کروایا تھا، کیا ان کی کوششیں بھی ناکام ہو جائیں گی؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ تو کیا ایم کیو ایم کی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب فوری طور پہ کسی کے پاس نہیں۔ کیا خالد مقبول صدیقی اسٹینڈ لیں گے؟ جو لوگ خالد مقبول صدیقی کی طبیعت کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی شاید اسٹینڈ نہ لیں، لیکن خالد مقبول صدیقی کی طرف سے ایک اسٹینڈ سامنے آیا ہے کہ جو پرسوں رات کو کامران ٹسوری نے جو اجلاس بلایا تھا گورنر ہاؤس میں، جس میں انہوں نے خطاب کیا، اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی۔ لیکن جو پارٹی کی طرف سے، مصطفیٰ کمال کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے، کیا وہ پیغام آگے بڑھا دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ جب اس سارے صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، اس پہ غور کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، تو اجلاس کیا جو دن مقرر کیا گیا وہ دن تھا جمعے کا، ہفتے کا نہیں، جس دن آپ کا ان کا انتقال ہوا ہے قمر نوید کا، اس دن رابطہ کمیٹی جن کی تدفین ہوئی ہے، اس دن رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، لیکن انتقال کے وقت تو نہیں، تدفین کے بھی کئی گھنٹے کے بعد یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا کہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ان کی 3 دن کی جو سرگرمیوں کی وجہ سے رابطہ کمیٹیوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ جو رابطہ کمیٹی کی سرگرمیاں معطل کی گئی تھیں اس کی وجہ قمر نوید کا انتقال نہیں تھا، بلکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ اجلاس میں کوئی بڑی دھینگا مستی، کوئی بڑا جو ہے کوئی بلوہ نہ ہو جائے، اس خوف سے ملتوی کیا گیا تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ پیر کے دن اجلاس ہوگا، تو پیر کے دن بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ کسی قسم کا جو ہے کوئی بڑا بلوہ اجلاس کے اندر نہ ہو جائے اور جو پھر ایم کیو ایم کی کوئی بڑی تقسیم نہ ہو جائے، تو پیر کے دن کا اجلاس بھی جو ہے ملتوی کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد مستقل جو ہے وہ کسی قسم کے رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا جو ہے رابطہ اجلاس کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا رہا، اسی خوف کے پیش نظر کہ کہیں اس اجلاس کے اندر جو ہے کوئی بڑا بلوہ نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس حوالے سے کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ کریں۔ اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کی تقسیم اگر ہوتی ہے تو اب جو ایم کیو ایم کی اب کی بار جو تقسیم ہوگی تو پھر ایم کیو ایم کی تقسیم شاید یہ 2018 والی نہ ہو، 2016 والی نہ ہو، اب کی بار شاید ایم کیو ایم میں تالے ہی لگ جائیں۔ تو اس سوال کو ہم اس ویلاگ کو اس سوال کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، کیا ایم کیو ایم کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔